کچھ مہینوں سے نیشنل میڈیا، ریجنل میڈیا، سوشل میڈیا پر ایک پیغام نشر ہو رہا ہے اعلیٰ ذات کے ہندو جو سناتن دھرم کو مانتے ہیں ان کی جانب سے کہ انہیں خطرہ لاحق ہے۔ ماضی میں اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا 2014 کے بعد جو ان پر سنکٹ کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور 2024 کی کم و بیش آمد ہے اور یہ خطرے میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے اور خطرے میں شدت پیدا ہوتے جا رہی ہے۔ بڑی حیرت اور اچنبھے کی بات ہے، 15 اگست 1947 سے لے کے 2024 کی آمد ہے۔ ہندوؤں کو 2014 سے، خاص طور پہ سناتن دھرم کو ماننے والے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کو 2014 سے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ 15 اگست 1947 سے لے کے آج تک مرکز میں یا ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں جتنے بھی حکومتیں قائم ہوئی اور جتنے بھی بڑے عہدے جیسے ہندوستان کے وزیر اعظم کا عہدہ اور مختلف ریاستوں کے گورنرز کا عہدہ اور مختلف ریاستوں کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ، ان تمام پر 96% سے زیادہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے اس پر فائز ہوئے اور اس ملک کی فوج، اس ملک کی بحریہ اور اس ملک کی ہوائی فورس ان تمام عہدوں پر، تمام اعلیٰ عہدوں پر اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے فرائض انجام دیے۔ اس کے باوجود اعلیٰ ذات کے سناتن دھرم کو ماننے والے ہندوؤں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس ملک کی بیوروکریسی اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے تحویل میں ہے۔ اس ملک کی عدلیہ اعلیٰ ذات کے ہندو بھائیوں کے تحویل میں ہے اور اس ملک کی صنعت اور کاروبار 98% سے زیادہ اعلیٰ ذات کے ہندو بھائی جو سناتن دھرم کو مانتے ہیں ان کی تحویل میں ہیں۔ اس کے باوجود بھی سناتن دھرم کو خطرہ لاحق ہے۔ یقین جانیے 15 اگست 1947 سے لے کے 2024 کی آمد ہے، بے شمار فسادات ہوئے، اس میں 95% سے زیادہ اگر کوئی ہلاک ہوئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں تو معصوم مسلمان ہیں۔ اگر کسی کے گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا یا جبراً قبضہ کر لیا گیا یا لوٹ لیا گیا، وہ معصوم مسلمان ہیں۔ 98% اس کا شکار۔ اور ان فسادات میں اگر کسی لڑکی کی یا عورت کی غیر اخلاقی، غیر انسانی سلوک کے ذریعے ان کی عصمت ریزی اگر کی گئی، اگر ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، تو 95% سے زیادہ وہ معصوم مسلم بچیاں اور معصوم مسلم خواتین ہیں جو سناتن دھرم کو ماننے والے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کا شکار بنی ہیں۔ اور یہ سناتن دھرم کو ماننے والے اعلیٰ ذات کے ہندو آج اپنے آپ کو سنکٹ میں پا رہے ہیں، ان پر سنکٹ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ کا دہشت گرد حملہ ہوا،
وہ سناتن دھرم کے ذات کے اعلیٰ ذات ہندوؤں نے کروایا۔ 9/11 کا دہشت گرد حملہ ہوا ممبئی میں، وہ سناتن دھرم کو ماننے والے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے کروایا۔ حال ہی میں کچھ سال پہلے پلوامہ پر فوجی اڈے پہ حملہ ہوا۔ آئینے کی طرح صاف ہے کہ اعلیٰ ذات کے سناتن دھرم کو ماننے والے ہندوؤں نے وہ حملہ کروایا اور پھر اس کا الزام مسلمانوں پر ڈال دیا۔ بے شمار فسادات برپا کیے ہندوستان میں 15 اگست 1947 سے لے کے آج تک۔ یہ تمام کے تمام فسادات اعلیٰ ذات کے سناتن دھرم کو ماننے والے ہندوؤں نے کروائے اور اس کا شکار معصوم مسلمان بنے اور بن رہے ہیں، اور مزید دہشت گرد حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ہندوستان میں سناتن دھرم کو ماننے والے اعلیٰ ذات کے ہندو لوگ۔ اگر اس ظلم کو اور اس ستم کو روکنا ہے اور مزید معصوم مسلمانوں کا اور دیگر مذہب کے ماننے والوں کا خون بہنے سے روکنا ہے، تشدد سے روکنا ہے، تو اکھنڈ بھارت کا وجود اور اکھنڈ بھارت کو قائم کرنا ہوگا اور اس کا وجود عمل میں لانا ہوگا۔ 13ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی 1757 تک جب مسلمانوں نے اس ملک کو متحد رکھا، اپنے خون پسینے سے اس اکھنڈ بھارت کو سینچا، سنوارا، ترقی یافتہ بنایا، صنعتی یافتہ بنایا، خوشحال بنایا، اس وقت ہندوستان کے پاس، اکھنڈ بھارت کے پاس دنیا کا 28% کاروبار تھا، اور اس وقت اکھنڈ بھارت میں رہنے والے تمام مذہب کے لوگ، تمام عقائد کو ماننے والے لوگ خوشحال تھے، ترقی یافتہ تھے، ان کو مذہب کی پوری آزادی تھی۔ لیکن 1757 سے یہی سناتن دھرم کو ماننے والوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اس اکھنڈ بھارت کو برباد کر دیا اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ پہلا تقسیم 12 نومبر 13 نومبر 1882 کو عمل میں آیا ڈیورنڈ لائن کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد 14 اگست 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو، اکھنڈ بھارت کو مزید حصوں میں تقسیم کر دیا گیا میک موہن لائن کے ذریعے۔ اکھنڈ بھارت کا تقسیم مسلمانوں کا تقسیم ہونا تھا، اور جب اکھنڈ بھارت کو تقسیم کر دیا، ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں آ گئے، اور اس کے بعد سے آج تک سناتن دھرم کو ماننے والے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے ظلم کا شکار ہے۔ اسی لیے اس ظلم کو، اس تشدد کو، اس ناانصافی کو ختم کرنا ہے تو دوبارہ اکھنڈ بھارت کا قیام دوبارہ کرنا ہوگا، اور اسے دوبارہ متحد کر کر تمام علاقوں کو پھر سے اکھنڈ بھارت بنانا ہوگا۔ اکھنڈ بھارت بننا تبھی ممکن ہے جب ہندوستان کی مرکزی حکومت ہندوستان کی فوج کو یہ حکم دے کہ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان
اور برما کے دیگر علاقوں پر چڑھائی کر کر قبضہ کر لیں اور اکھنڈ بھارت بنا دیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ افغانستان کی فوج، پاکستان کی فوج، بنگلہ دیش کی فوج، نیپال کی فوج، بھوٹان کی فوج اور برما کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں کی فوج ہندوستان پر چڑھائی کر دیں اور اس پر قبضہ کر کر اکھنڈ بھارت بنا دیں۔ جیسے ہی اکھنڈ بھارت بنے گا، سناتن دھرم کو ماننے والے ہندو بھائیوں کا ڈر بھی اور خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ ان کے اوپر جو سنکٹ کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ خوشحال رہیں گے، ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کو ماننے والے بھی خوشحال ہو جائیں گے، ترقی یافتہ ہو جائیں گے، امن و امان میں رہیں گے۔ کیونکہ جب اکھنڈ بھارت 1947 تک پہلے بٹوارے کے بعد تھا، ہر ایک خوشحال تھا۔ حالانکہ 1757 سے لے کے 1947 15 اگست تک دنیا کا امیر ترین ملک کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ 90% سے زیادہ لوگ سطح غربت کے نیچے ہو گئے۔ کیا وجہ تھی ایک امیر ترین ملک غربت میں آنے کی؟ کیونکہ سناتن دھرم کو ماننے والے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اس ملک کو برباد کر دیا اور کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی لیے وقت کا یہی تقاضا ہے کہ اکھنڈ بھارت جلد سے جلد قائم کرنا اور دوبارہ اکھنڈ بھارت کو اکھنڈ بھارت کا روپ دینا، اسے دوبارہ اکھنڈ بھارت بنانا۔ جیسے ہی اکھنڈ بھارت بنے گا، سناتن دھرم کو ماننے والے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، سنکٹ کے بادل بھی چھا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے، اور پھر ہم پھر سے ترقی یافتہ ہوں گے۔ کیونکہ جیسے ہی اکھنڈ بھارت بنے گا، ہم اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ عالمگیر کی طرز پر حکومت قائم کریں گے اور اسی طرح حکمرانی کریں گے، تو پھر سے اکھنڈ بھارت ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ میرا یہی کہنا ہے کہ دوبارہ اکھنڈ بھارت بنائیں اور ہر ایک کو خوشحال بننے کا موقع دیں۔ جے اکھنڈ بھارت۔